تیری حرمت پہ ہو میری جاں گر فدا، تیری الفت کا حق پھر بھی نہ ہو ادا۔ میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک بڑا ہی منفرد اور بڑا ہی ایمان افروز اور بہت زیادہ دلچسپ موضوع میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، یہ جہان 50 سال کا جہان ہے تقریباً۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق میری امت کی جو ایوریج عمر ہوگی وہ 65 سال کم و بیش ہوگی۔ 15 سال تو انسان کو جوان ہونے میں لگ جاتے ہیں، باقی 50 سال بچتے ہیں۔ کوئی 65 پہ بھی نہیں جاتا اور کوئی 70-80 تک پہنچ جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ بڑا ہی مختصر جہان ہے، صرف 50 سال کا۔ اور اس کے بعد جو قبر کا جہان ہے میرے محترم بھائیوں، وہ بہت بڑا لمبا جہان ہے۔ صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کو تقریباً 1500 سال ہو چکا ہے قبر کے اندر، اور یقیناً بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ دنیا کے جہان سے قبر کا جہان جو ہے وہ طویل ہے، وہ زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد جو حشر کا میدان ہے، حشر کا جہان ہے، وہ 50,000 سال کا، اس کا ایک دن 50,000 سال کا جہان ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس جہان کے اندر کون خوش رہ سکے گا؟ وہ جہان کس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا؟ اس جہان کے لیے کون زیادہ اللہ کی رحمت کو پا سکے گا اور خوش وہ جہان گزارے گا؟ اس حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حدیث کے ایک ٹکڑے کی وضاحت انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح البخاری کے اندر 660 اور صحیح مسلم کے اندر 2380 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 بندے بڑے خوش قسمت ہوں گے، ایسے 2 بندے بڑی خوش قسمت ہوں گے۔ وہ کون سے 2 بندے ہیں؟ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے 2 بندے جو آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کے واسطے کرتے ہیں، اللہ کے واسطے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی محبت کی وجہ صرف اللہ ہے، کوئی دنیا کا مفاد نہیں، کوئی لین دینے کا چکر نہیں، کوئی دنیاوی مفاد نہیں۔ ان کی آپس میں محبت ہے، دوستی ہے، تو صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے خوش قسمت جو 2 آپس میں محبت کرتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ تو جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس 50,000 سال کے جہان میں اللہ ایسے 2 خوش قسمت انسانوں کو اللہ اپنا سایہ نصیب فرما دے گا۔ یعنی یہ لوگ بڑے خوشحالی میں وہ جہان گزاریں گے جن کو اللہ کا سایہ مل جائے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جہان کے اندر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور یہ بندے بڑے خوش قسمت ہیں، یعنی جو صرف اللہ کے واسطے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 6548 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی۔ اللہ میدان محشر کے اندر اعلان کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے، این المتحابون، کہاں ہے جو میری وجہ سے محبت کرتے تھے، میری وجہ سے، میری جلالت، میری عظمت، میری بزرگی کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہاں ہیں؟ اللہ اعلان کریں گے میدان محشر کے اندر۔
یہ بھی ایک اعزاز و اکرام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود بلائیں گے. کہاں ہیں وہ لوگ, کہاں ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں؟ اور جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ فرمائیں گے الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی. اللہ فرمائیں گے آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. کہاں ہیں وہ آپس میں میری رضا کے لیے محبت کرنے والے؟ اللہ ان کو بلائیں گے اور اپنا عرش کا اپنا سایہ ان کو عطا فرما دیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. میرے محترم بھائیو, یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان کسی دوسرے مسلمان سے محبت کرے تو وجہ صرف یہ ہو کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. میری محبت اس لیے ہے, یہ انسان نیک ہے, اللہ والا ہے, یہ اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. مقصد صرف یہ ہو کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اللہ والا ہے, اللہ کا پیارا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کا نیک بندہ ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے اتنا خوبصورت عمل ہے, اللہ اس عمل کی بنیاد کے اوپر اللہ اس کو کل قیامت کو اتنا سرخرو کرے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, کہیں پہ سایہ نہیں ملے گا, ایک اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اللہ اس کو بلا کر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور آگے سنیے, اللہ اکبر کبیرہ. ابو ادریس خولانی بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد کے اندر گیا. میں دیکھتا ہوں ایک نوجوان مسجد کے اندر بیٹھا ہے اور اس کے آس پاس لوگوں کا بہت بڑا مجمع ہے. لوگ اس کے پاس بیٹھتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں, اس سے سوال پوچھتے ہیں, اس کی رائے کا احترام کرتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مجھے بتلایا گیا یہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کل میں آؤں گا تو میں ذرا جلدی آ جاؤں گا تاکہ میں اس بزرگ سے, اس نوجوان سے ملاقات کر سکوں. کہتے ہیں جب میں کل آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آنے سے پہلے ہی لوگوں کا رش ہے. میرے محترم بھائیوں, وہ ایک وقت ہوتا تھا جب لوگ مساجد سے پیار کرتے تھے, مسجد سے دل لگاتے تھے. آج تو میرے محترم بھائیوں اللہ معاف کرے المیہ ہے, دکھ کی بات ہے کہ سب سے زیادہ اگر دل اچاٹ ہوتا ہے تو مسجد کے اندر ہوتا ہے کہ جلدی نکل جائیں یہاں سے, جلدی بھاگ جائیں, بڑے کام کرنے. اور میرے محترم بھائیوں کام یہیں رہ جائیں گے, جتنا مرضی کھپ کھپا لیں کام نہیں ختم ہوتے, یہ کام رہتے ہی ہیں. آپ چلے جائیں گے دنیا سے تو پھر بھی کام ہوتے رہیں گے. کوئی آپ اتنے اہم نہیں ہیں, اہم صرف نیکی ہے جو آپ کے ساتھ جائے گی اور کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی. سب سے اہم نیکی ہے. تو نیکی کے اندر میرے محترم بھائیوں دل لگایا کریں, شوق اور جذبے کے ساتھ اللہ کے گھروں کی طرف آئیں. ابو ادریس خولانی بیان کرتے کہ میں حیران تھا کہ میں کوشش بھی کر رہا ہوں, میرے آنے سے پہلے لوگ پہلے اسی کے پاس بیٹھے ہوئے. کہتے میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ اللہ کی قسم اے معاذ, میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے واسطے, میں اللہ کے واسطے آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں. اور پھر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ان کو سناتے ہیں. مشکات کے اندر 5011 نمبر کے اوپر اور ترمذی کے اندر 2390 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ قال اللہ تعالی کہ اللہ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندے اللہ کے واسطے دوسروں سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو اللہ وجہ ہوتی ہے, اللہ کے لیے وہ بیٹھتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں
تو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. ان کا خرچ کرنا، ان کا آپس میں بیٹھنا، ان کا آپس میں محبت کرنا صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واجبت محبتی. ایسے بندوں کے اوپر اللہ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو جاتی ہے، پھر میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. اتنا خوبصورت عمل ہے، آسان ہے، اس میں کچھ لگتا نہیں، کوئی خرچ نہیں، کوئی تکلیف نہیں. آپ کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے، اپنے مسلمان بھائی سے، اپنے کسی رشتہ دار سے، اپنے کسی دوست سے اس لیے محبت کریں کہ یہ نیک بندہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، لہٰذا میں اس سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں. میرا کوئی مقصد، کوئی مفاد، کوئی لین دین کا چکر نہیں ہے، صرف اور صرف میری محبت اس سے اللہ کے واسطے ہے. تو اللہ کیا انعام دیں گے؟ اللہ فرمائیں گے اس کے اوپر میری محبت واجب ہو گئی ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اور میرے محترم بھائیو، اللہ محبت کرتا بھی ہے اور اللہ بتاتا بھی ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ بتلاتے بھی ہیں. اور میرے محترم بھائیو، یہ وفا کا قاعدہ ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے. اور میری آپ سے محبت، آپ کی اللہ سے محبت، تو میری بھی اللہ سے محبت ہو گئی. یہ وفا شعاروں کا شعار ہے. یہ تار اس طرح بنتی ہے کہ میری رب سے محبت، تو اس کی عبادت کرتا ہے، لہٰذا میری بھی تیرے ساتھ محبت ہو گئی. اور یہ محبت اس وقت تک قائم رہے گی جب دونوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رب کی فرما برداری کرتے ہیں. ان کی محبت ختم نہیں ہوتی. محبت اس وقت ختم ہوگی جب ان میں سے کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا. تو میرے محترم بھائیو، اللہ اور اس کے رسول سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، یقیناً ہم دعویٰ کرتے ہیں. اور اللہ بھی فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر میں اللہ سے یہ لوگ محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں. اب میرے محترم بھائیو، یہاں بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں. میں آپ سے پوچھوں، یقیناً میں بھی کہوں گا اور آپ بھی کہیں گے کہ میں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے. میرے محترم بھائیو، ہو نہیں سکتا. اپنے دل سے پوچھ کر یہ بتائیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کہوں کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، لیکن جب میں اپنے اوپر نظر دوڑاؤں، اپنی شکل کے اوپر، اپنی صورت کے اوپر، اپنے لباس کے اوپر، اپنے معاملات کے اوپر، اپنی تجارت کے اوپر، اپنے کاروبار کے اوپر، اپنے معاملات کے اوپر جب میں نظر دوڑاؤں تو وہ سارا کا سارا مغرب کا اثر نظر آئے، وہ عیسائیوں کا اثر نظر آئے، وہ یہودیوں کا اثر نظر آئے، وہ غیر مسلموں کی چھاپ نظر آئے، اور دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ داڑھی فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مکروہ کیا ہے؟ اور میرے محترم بھائیو، جو بندہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ ایسا سوال کر ہی نہیں سکتا کہ یہ داڑھی سنت ہے، فرض ہے، مستحب ہے، کیا ہے. وہ کبھی ایسا سوال نہیں کرے گا، کیونکہ جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہے وہ لازمی عمل کرے گا. یہ کیا محبت ہوئی کہ مرضی اپنی اور دعویٰ ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آج معاشرہ میرے محترم بھائیوں ایسا ہے، بڑے بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عثمان سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، میں علی سے محبت کرتا ہوں. شکل ایسی دیکھیں تو اس کی شکل یہودیوں جیسی ہے، اس کی شکل انگریزوں جیسی ہے، اس کی شکل عیسائیوں جیسی ہے، یہ داڑھی منڈا ہوا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ علی سے محبت کرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ عثمان سے محبت کرنے والا ہوں، میں ابو بکر کو ماننے والا ہوں، میں اصحاب رسول کو ماننے والا ہوں، میں اہل بیت اطہار کو ماننے والا ہوں. وہ میرے محترم بھائیو، یہ ساری فرضی باتیں، اس کے پیچھے ہم چھپتے ہیں، اس بیان کے پیچھے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے، دل سے پوچھیں، اگر محبت ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انسان ایک قدم بھی اپنی مرضی سے اٹھائے. صحابہ کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا، بغیر کہنے کے اور بغیر اللہ کے نبی کے حکم دینے کے وہ عمل کر لیتے تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو ایسا دیکھا ہے کرتے ہوئے. جو محب ہو، جو محبوب ہو، اس کو انسان دیکھ کر اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے
کہ میرے نبی، کئی صحابہ ایسے ہیں جس طرح اللہ کے نبی چلتے تھے اسی طرح چلنے کی کوشش کرتے تھے، جس طرح میرے نبی بیٹھتے تھے اسی طرح بیٹھنے کی کوشش کرتے، جس طرح میرے نبی کھانا کھاتے اسی انداز کے ساتھ کھانا کھانے کی کوشش کرتے، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر عمل ہو جائے گا، آپ کی اطاعت اور آپ کے طریقے کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ ایسا ایمان اور ایسی محبت اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، جو بندہ بھی کسی انسان کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہے، میرا اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میری محبت اس کے اوپر واجب ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، 6554 نمبر کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا غار اخا له فی قریۃ اخری، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی دوسری بستی میں جا رہا تھا اپنے بھائی کو ملنے کے لیے، تو کیا کیا اللہ نے، فَأَرْسَلَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ، اللہ نے اس کے راستے کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیا، ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ اب وہ فرشتہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ فرشتہ اس کا انتظار کر رہا ہے، جو ہی وہ گزرتا ہے اس کے پاس آتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے اَیْنَ تُرِيد، کدھر کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ انسان کہتا ہے کہ میں فلاں گاؤں میں اور فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے کس لیے؟ کہتا ہے کہ میرا دوست وہاں رہتا ہے، میں اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ سوال کرتا ہے کیا اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا تھا تو احسان کا بدلہ دینے کے لیے جا رہا ہے؟ تیرے اوپر اس نے کوئی نیکی کی تھی تو نیکی کا بدلہ اتارنے کے لیے جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے لا غیر انی احببتہ فی اللہ عز وجل، نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں، کوئی میں اس کے اوپر احسان کرنے نہیں جا رہا، نہ اس کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، میں تو صرف اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ وہ نیک بندہ ہے، اللہ والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ اب میرے محترم بھائیو، یہ فرشتہ اس سے کیا کہتا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فرشتہ اس سے کیا کہتا ہے کہ قال فإنی رسول اللہ الیک، اللہ کے بندے مجھے اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ اتنے پیارے ہیں، اتنے عظیم انسان ہیں کہ اللہ نے مجھے آپ کے راستے کے اوپر بٹھا دیا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کا انتظار کروں اور جب آپ آئیں تو میں آپ کو خوشخبری سناؤں۔ خوشخبری کیا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے بِأَنَّ لَكَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، کہ خوشخبری یہ ہے کہ اے انسان، اے اللہ کے نیک بندے، جس طرح تو اس انسان سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے اس سے دوستی رکھتا ہے، اور میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جس طرح یہ اس انسان سے محبت کرتا ہے اس کو خوشخبری دے دے، اسی طرح اللہ تیرے سے محبت کرتا ہے۔ کتنا خوبصورت عمل ہے میرے محترم بھائی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر میرے محترم بھائیو اتنے بڑے عمل سے ہم نکل جاتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہو گئی، کہا کہ میرا تیرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، کسی بھی نیک انسان کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ، کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ اللہ کے واسطے محبت کریں۔ اتنا خوبصورت عمل ہے میرے محترم بھائیو، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ محبت اتنی کام آئے گی، قبر کے اندر بھی کام آئے گی، حشر کے اندر بھی کام آئے گی، آخرت کے اندر بھی کام آئے گی، اور دنیا کی ساری محبتیں جو دنیا کے لیے ہوتی ہیں میرے محترم بھائیوں ادھر کی ادھر رہ جائیں گی۔ کتنا بیٹا باپ سے پیار کرتا ہے لیکن وہ قبر میں اتار کے اپنے کاموں کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے لیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، وہ دنیا کے اندر آپ کو دعائیں دے گا، وہ محبت کا عمل آپ کے ساتھ قبر کے اندر اتر جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے واسطے آپ محبت کرتے تھے، اتنی کام آئے گی، کعبہ کے رب کی قسم ہے۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو وہ اللہ سے سوال کریں گے، یا اللہ ہمارا فلاں دوست ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا،
ہمارے ساتھ مسجد کی طرف جاتا تھا، ہمارے ساتھ نیک عمل کیا کرتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا، اللہ فرمائیں گے وہ جہنم کے اندر ہے۔ یہ جنتی اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے ہم ان کے لیے آپ سے سفارش کریں کہ ان کو جہنم سے نکال دیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ ان کو اجازت دے دیں گے، اللہ ان کو اجازت دے دیں گے، اور یہ اجازت اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہوگی، اللہ کے اذن سے وہ کہیں گے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو جہنم سے نکال دے۔ میرے محترم بھائیو، یہ دینی محبت، یہ اسلام کی محبت، یہ اللہ کے واسطے کی محبت اتنی کام آئی کہ دوسرا ساتھی جہنم کے اندر ہے، یہ جنت کے اندر ہے، وہ اللہ سے سفارش کر رہا ہے، اللہ اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے سفارش کریں، وہ سفارش کرتا ہے، اللہ اس کی سفارش قبول کر کے اس کو جہنم سے نکال دیتا ہے۔ اتنا خوبصورت عمل ہے میرے محترم بھائیو۔ کیا ہوتا ہے میرے محترم بھائیو، اس میں کیا لگتا ہے؟ نہ وقت لگتا ہے، نہ پیسہ لگتا ہے، نہ تکلیف اس کے اندر ہے۔ کسی انسان کے ساتھ، اللہ والے کے ساتھ اللہ کے واسطے محبت کریں اور اس کو بتلائیں، جس طرح میرے اللہ نے اس انسان سے محبت کی تو فرشتہ بھیج کر اس کو بتلایا کہ میں اللہ تجھ سے محبت کرتا ہوں تیرے اس عمل کی وجہ سے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ اللہ کے واسطے محبت کرتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس کو دوست بناتے ہو، تو اس کو بتائیں، اس کے سامنے اس بات کا اظہار کریں کہ اللہ کے بندے میں آپ سے اللہ کے واسطے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا ہے، ابو ادریس خولانی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ بن جبل، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ بات سنائی اور معاذ بن جبل نے پوری حدیث سنا دی کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے جو کسی کے ساتھ اللہ کے واسطے محبت کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ ایسی محبت نصیب فرمائے، نیک بندوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، جو پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، اور میرے محترم بھائیوں ان سے محبت کیا کریں۔ یہ اللہ کے نیک بندے، یہ اولیاء اللہ، یہ اللہ والے، ان سے محبت کیا کریں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے آپ ان سے محبت کریں گے، یہ عمل اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ انشاءاللہ یہ عمل قبر کے اندر بھی کام آئے گا اور انشاءاللہ حشر کے اندر بھی کام آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، صحیح مسلم کے اندر 6713 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، جو بندہ اللہ کے واسطے محبت کرتا ہے، یہ محبت کل قیامت کا دن ہوگا، آخرت کے اندر ترقی کا باعث بنے گی، ترقی کا باعث بنے گی۔ اگرچہ کہ انسان کے اعمال کم ہوں گے، اعمال اس قابل نہیں ہوں گے، لیکن اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ترقیاں دے گا۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا بھائی تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کہتا ہے خاص تیاری کوئی نہیں، بس ایک عمل میرے پاس ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور محبت دعوے کی نہیں، عملی محبت کرتا ہوں، اطاعت والی محبت کرتا ہوں۔ تو میرے نبی نے ایک فرمان جاری کیا، فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، پھر میں محمد کا فتویٰ اور میں محمد کی بات سن لیجئے علیہ السلام کہ تو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کو اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب جب اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی، صحابہ اتنے خوش ہوئے، صحابہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے نبی کی اس بات پر ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اسلام کے بعد اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات کے اوپر خوشی ہوئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کو اسی کے ساتھ ہوگا۔ انس فوراً پکار اٹھے، پورے مجمع کے اندر سیدنا انس کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرَ وَعُمَرَ، کہتے ہیں اللہ کے بندو گواہ ہو جاؤ، میں اپنے رب سے بھی محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں عمر سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اور آگے کہتے ہیں فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان سے کم ہیں۔
تو معلوم ہوا کہ اللہ کے واسطے کسی نیک بندے سے محبت کرنے سے انسان کو آخرت کے اندر ترقی ملے گی، انسان کو اللہ تعالیٰ نوازے گا کہ یہ بندہ میری وجہ سے، میں اللہ کی وجہ سے اس کی سارا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا نیک بندوں کے ساتھ چلنا پھرنا، ان سے ملاقات کرنی، ان کو ملنا، وجہ صرف اللہ تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے میں ملتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اتنی لاج رکھے گا، اللہ کل قیامت کو اس کو ان لوگوں کے ساتھ ملا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ سچی بات ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ دو ٹوک فیصلہ ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی رسول کی محبت نہیں، جس کے دل میں اصحاب رسول کی محبت نہیں، جس کے دل کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت نہیں، جس کے دل کے اندر ازواج رسول کی محبت نہیں، جس کے دل کے اندر علی حسنین کریمین جتنے بھی اہل بیت اطہار کے فرزندان مبارک ہیں، ان کی محبت جس دل کے اندر نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے اس دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایمان نہیں ہے، جو ان نفوس قدسیہ سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں، ذرا سوچیں کہ محبت اس کو کہتے ہیں۔ کلمہ ان کا پڑھا ہوا ہے، مرضی اپنی ہے ہر حال میں، شکل کلمہ محمد علیہ السلام کا پڑھا ہے لیکن ان کی شکل اچھی نہیں لگتی، کلمہ ان کا پڑھا ہے مگر ان کا لباس اچھا نہیں لگتا، کلمہ ان کا پڑھا ہے، ان کی طرح سونا، ان کی طرح اٹھنا، ان کی طرح کاروبار کرنا، ان کی طرح تجارت کرنا، ان کی طرح اپنے رشتہ داروں سے معاملات رکھنا اچھے نہیں لگتے۔ کہاں ہے پھر میرے محترم بھائیوں ہماری محبت صرف فرضی محبت ہے، چند بدعات خرافات کی بنیاد کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ 12 ربیع الاول آ جائے، جلوس نکال لیا، میلاد منا لیا، کانفرنسیں کر لی، جلسے کر لیے، محبت قائم ہو گئی۔ محرم آ گیا، رو پیٹ لیا، بہت کچھ کر لیا، شور شرابہ کر لیا کہ محبت قائم ہے اہل بیت سے، لیکن نہ شکل اہل بیت جیسی، نہ شکل اللہ کے رسول جیسی، نہ کاروبار، نہ لین دین۔ میرے محترم بھائیوں، میں بھی سوچوں اور آپ بھی غور کریں، یہ محبت نہیں ہے، یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، سچی محبت اگر اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے، کعبہ کی رب کی قسم ہے دونوں جہانوں کے اندر کامیاب، اللہ کے رسول کے ساتھ سچی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم ہے دنیا کے اندر اس سے بڑا بادشاہ بندہ کوئی نہیں ہے جس کو اللہ کے رسول کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت حاصل ہو گئی ہے۔ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ ہمارے معاملات کیوں نہیں سدھر رہے؟ آج امت مسلمہ زوال کے اندر کیوں ہے؟ گھروں کا سکون کیوں تباہ ہو گیا ہے؟ آج رشتہ داروں کے اندر یہ خون سفید کیوں ہو گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صرف زبانی محبت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، عملی محبت نہیں کرتے، کبھی محاسبہ ہی نہیں کیا، کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی اپنے اوپر نظر نہیں دوڑائی کہ واقعی اگر مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے کوئی عمل تو پیش کروں، کو ان کی سیرت، ان کی سنت، ان کے طریقے کا کوئی عمل پیش کروں جو میری زندگی کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث سنیے میرے محترم بھائیوں، بات ختم کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر 194 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان والے نہیں بنو گے، جب تک ایمان والے نہیں بنو گے جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکو گے۔ اور آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ اب یہ اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کیا ہوا کہ نماز کے اندر کھڑے ہیں، جماعت کے اندر کھڑے ہیں، ایک صف کے اندر کھڑے ہیں، اور پھر بھی دل کے اندر حسد ہو، پھر بھی بغض ہو، پھر بھی یہ نیت ہو کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، اس کے پاس کچھ نہ رہے، اس کو زیادہ کیوں مل گیا ہے؟ وہ میرے محترم بھائیوں کون سی عبادت اور کون سی نماز کہ ایک صف کے اندر کھڑے ہو کر پھر بھی بغض اور کینہ نہیں نکلا، پھر بھی محبت حاصل نہیں ہوئی، تو ایسی عبادت اور ایسی نماز کا کیا فائدہ ہے؟
اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس وقت تک ایمان والے نہیں بنو گے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے اللہ کے واسطے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں میں ایک عمل بتاؤں، اگر وہ عمل تم کرو گے تو تمہارے درمیان محبت قائم ہو جائے گی۔ وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو، جب بھی ملو السلام علیکم، جب بھی ملاقات ہو السلام علیکم۔ صحابہ کا عمل کیا ہوتا تھا کہ دو بندے اکٹھے جا رہے ہیں، راستے میں چٹان آ گئی تو جب چٹان گزری آپس میں ملے تو پھر کہتے ہیں السلام علیکم، مسجد میں آتے تو کہتے ہیں السلام علیکم، مسجد جاتے تو کہتے ہیں السلام علیکم۔ بار بار صحابہ کا انداز ہوتا تھا کہ وہ بازار میں اس لیے چلتے تھے، بازار کے اندر پیدل اس لیے مارچ کرتے تھے کہ جو بھی ملے گا میں اس کو سلام کروں گا۔ اب میرے محترم بھائیوں، میرا اور آپ کا حال دیکھیں، ہم بازاروں میں تو دور کی بات ہے، گھروں میں تو دور کی بات ہے، مسجد کے اندر جب آئیں تو ہماری زبان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ ہم السلام علیکم کہہ لیں۔ ہم کہتے ہیں خاموشی سے آئیں اور خاموشی سے بھاگ جائیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ ایک محبت پھیلانے کا طریقہ ہے۔ سلام کریں، گھر میں جائیں اپنی بیوی کو سلام کریں، اپنے بچوں کو سلام کریں، گھر سے نکلیں سلام کر کے نکلیں، مسجد کے اندر آئیں سلام کریں، جائیں سلام کریں۔ کوئی بھی دوست ملتا ہے میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ واقف بندہ ہو نا واقف بندہ ہو، کوئی بھی ہو اس کو سلام کریں۔ صحابہ کا انداز کیا ہوتا تھا کہ مہمان آیا اس کو کھانا پیش کرنا ہے، جب برتن لے کر آتے خالی تو کہتے السلام علیکم، جب سالن لے کر کے آتے تو کہتے السلام علیکم، جب کھانا لے کر آتے تو کہتے السلام علیکم۔ یعنی ہر بار جب بھی دوبارہ ملاقات ہوتی کسی وجہ سے بھی تو آغاز کس سے ہوتا؟ السلام علیکم۔ لیکن میرے محترم بھائیو، آج اللہ معاف فرمائے فون کے اوپر بھی ہم کہتے ہیں ہیلو، ملتے ہیں تو پھر بھی السلام علیکم بھول جاتے ہیں، کچھ اور ہی باتیں۔ میرے محترم بھائیو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اللہ کی عزت کی قسم ہمارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور محبت میرے محترم بھائیو بڑا خوبصورت عمل ہے۔ یہ جتنے دل کی الجھنیں، دل کی تنگی جو ہے، یہ کم ظرفی ہے، اس کا علاج بہترین علاج ہے السلام علیکم، یہ بہترین دعا ہے۔ وہ آگے کہے گا وعلیکم السلام، تم بھی دعا دے رہے ہو، وہ بھی آپ کو دعا دے رہا ہے، اور انشاءاللہ میرا اللہ راضی ہوگا اور وہ عطا کر دے گا، اور انشاءاللہ بہترین عمل کا اجر سلا دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے سمیت سب کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ السلام علیکم کو عام کریں۔ گھر کے اندر بچوں کو بھی سمجھائیں کہ بیٹا جب آپ اسکول سے آئیں السلام علیکم، جب آپ سونے لگیں تو اپنے والد کو، اپنی والدہ کو السلام علیکم کہہ کر اٹھیں، جب بھی ملے، جب بھی ملاقات ہو، جب بھی آمنا سامنا ہو تو پہلا لفظ اور پہلا آغاز کیا ہو؟ السلام علیکم۔ جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے میرے محترم بھائیو، انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی۔ یہ جتنے بھی گھٹنے ہیں میرے محترم بھائیوں، برادری کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے اور بھائیوں کی طرف سے، سکے بھائی ہوتے ہیں میرے محترم بھائی۔ یاد رکھیے جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جتنے دنیا کے دوست ہوں گے دنیا کے اندر دنیاوی مفاد کے اوپر، وہ سارے کل قیامت کو آپس میں دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر پرہیزگاروں کی دوستی انشاءاللہ وہاں پر بھی فائدہ دے گی۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ محبت کریں، آپس میں محبت کریں، اپنے بھائیوں سے، اپنے والد سے، اپنی والدہ سے۔ یہ رشتے میرے محترم بھائیوں بڑے عظیم رشتے ہیں، اللہ کے لیے ان سے محبت کریں۔ جب اللہ کے لیے محبت کریں گے آپ ان کی اصلاح بھی کریں گے، ان کو سمجھائیں گے بھی، موقع بھی ملے گا، اصلاح بھی کریں گے، نماز پڑھیں گے، عبادت کا موقع ملے گا جب محبت اللہ کے لیے ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا خوبصورت عمل ہے، اللہ اس عمل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ